حضرت عبداللہ جوانی کی عمر کو پہنچے. کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ کی کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس کے دل کی یہ تمنا نہ ہو کہ عبداللہ کی شادی میری بیٹی سے ہو جائے، یا کوئی لڑکی ایسی نہیں تھی جو یہ خواہش نہ رکھتی ہو کہ میری شادی عبداللہ سے ہو جائے. وہ اتنے خوبصورت تھے، اتنے اچھے اخلاق والے تھے، اتنی اچھی بات کرتے تھے کہ دل مو لیتے تھے. حتیٰ کہ ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے عبداللہ سے خود بات بھی کی، بے شرط کی کہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے شادی کروں. پرپوز کیا اس نے. حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ یہ فیصلہ تو میرے والد کہیں گے، جہاں کہیں گے میں وہیں شادی کروں گا. اب جب عبد المطلب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بچے کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈوں، تو اس وقت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی. پورے مکہ مکرمہ میں لڑکیوں کے رشتے دیکھے مگر کہیں دل ٹھکا نہیں. تو عبد المطلب کو خیال آیا کہ کیوں نہ میں مدینہ طیبہ جا کے کوئی رشتہ تلاش کروں. مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا، بنو زہرہ اس کا نام تھا. ان کے ہاں ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا آمنہ. اس کی عمر تھی 16 سال. وہ لڑکی شکل میں بھی بہت خوبصورت تھی اور شرم و حیا میں بھی سب سے زیادہ نرالی تھی. اس کے اخلاق ایسے تھے کہ جو اسے دیکھتا تھا پسند کرتا تھا. چنانچہ عبد المطلب نے اسے دیکھا تو ان کے دل نے گواہی دی کہ میرے بیٹے کے لیے یہ رشتہ سب سے زیادہ اچھا ہے. رشتہ مانگا گیا، ماں باپ نے قبول کر لیا. چنانچہ حضرت عبداللہ کا نکاح بی بی آمنہ کے ساتھ ہوا. نکاح کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر تھی 18 سال اور بی بی آمنہ کی عمر تھی 16 سال. نکاح کے بعد حضرت عبداللہ اپنی بیوی کو لے کے مکہ مکرمہ آ گئے اور وہاں انہوں نے رہنا شروع کر دیا. اب شادی کے ابتدائی دنوں میں میاں بیوی دونوں کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم اکٹھا رہیں، ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہ ہونا پڑے. ایک دن رات کی جدائی برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. اللہ کی شان کے چند مہینے ہی گزرے تھے کہ بی بی آمنہ کو اللہ نے خوشخبری دے دی اور وہ حاملہ ہو گئی. اس دوران ایک قافلہ مکہ مکرمہ سے شام جانے لگا. تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو مشورہ دیا، بیٹا قافلہ جا رہا ہے، اگر آپ بھی اس کے ساتھ چلے جائیں تو آپ کو کچھ نفع ہوگا، فائدہ ہوگا. شادی نئی نہیں ہے، آپ کو اخراجات کے لیے آسانی ہو جائے گی. اس زمانے میں سفر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا تھا. مکہ مکرمہ سے شام 3 مہینے جانے میں لگتے تھے اور 3 مہینے آنے میں لگتے تھے. اور اگر تجارت کے لیے 3 مہینے وہاں رہنا بھی پڑے تو یہ 9 مہینے کا سفر تھا. حضرت عبداللہ کے لیے یہ تھا تو بہت مشکل کہ شادی کے ابتدائی دنوں میں بیوی کو چھوڑ کے 9 مہینے کے لیے چلے جائیں. مگر انہوں نے ارادہ کر لیا کہ چونکہ قافلہ جا رہا ہے اور قافلے جلدی جلدی نہیں جاتے تو میں اس کے ساتھ سفر کروں گا. چنانچہ حضرت عبداللہ کا دل بھی غمزدہ تھا اور بی بی آمنہ کا بھی دل بہت غمزدہ تھا، کیونکہ دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جدا ہونا پڑ رہا تھا 9 مہینے کے لیے. ایک دن آیا جب قافلہ روانہ ہونا تھا تو بی بی آمنہ نے اپنے خاوند حضرت عبداللہ کو رخصت تو کیا مگر ان کے چہرے کے اوپر اداسی تھی. حضرت عبداللہ نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہا، آمنہ اداس کیوں لگ رہی ہو کہ آپ اتنا جلدی جا رہے ہیں اور مجھے جدائی برداشت کرنی پڑے گی. تو حضرت عبداللہ نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہا، آمنہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا اور میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ جس دن ہمارا قافلہ واپس آئے گا نا، میں آ کے دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو دروازہ آپ نے کھولنا ہے تاکہ گھر کا دروازہ کھلتے ہی میرے نظر میں آپ کا چہرہ سامنے آئے. تو بیوی نے وعدہ کر لیا اور یوں میاں بیوی ایک دوسرے سے رخصت ہو گئے. اللہ کی شان دیکھیں کہ اس قافلے نے شام میں جا کے 3 مہینے تجارت کی
اور پھر واپس آئے۔ جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضرت عبداللہ کو بخار ہو گیا۔ بخار کی وجہ سے کافی ویٹ گر گیا، کمزور ہو گئے، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتے تھے۔ مدینہ طیبہ شام سے واپسی کے راستے میں پڑتا ہے۔ چنانچہ جب مدینہ طیبہ میں بی بی آمنہ کے رشتہ داروں نے دیکھا تو انہوں نے حضرت عبداللہ کو مشورہ دیا کہ آپ سفر نہ کریں، یہاں رک جائیں، ہم آپ کا علاج معالجہ کرواتے ہیں، جب صحت ٹھیک ہو جائے گی تو چند دن بعد چلے جانا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ وہیں پر رک گئے۔ باقی قافلہ مکہ مکرمہ واپس آ گیا۔ جس دن مکہ مکرمہ میں قافلے نے پہنچنا تھا تو مکہ مکرمہ کے ہر گھر کے اندر خوشی کا سما تھا۔ عورتوں نے بچوں کو نہلا کے اچھے کپڑے پہنائے تھے، گھر کی صفائیاں کی تھی، اچھے اچھے کھانے بنائے تھے کہ ہمارے خامد آئیں گے تو ہم ان کا استقبال کریں گی، اور ان کے دل میں خوشیاں تھیں کہ اتنے عرصے کے بعد ان کے شریک حیات واپس آ رہے تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں، قافلہ پہنچ گیا۔ بی بی آمنہ اپنے وعدے کے مطابق نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر جو گلی کا دروازہ تھا اس دروازے کے اندر قریب ہو کر بیٹھ گئیں کہ میرے ہسبینڈ دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور میں دروازہ کھولوں گی تاکہ میرا وعدہ پورا ہو جائے۔ صبح سے بیٹھے ظہر ہو گئی، حضرت عبداللہ نہیں آئے۔ ظہر سے عصر ہو گئی، حضرت عبداللہ نہیں آئے۔ عصر سے مغرب ہو گئی۔ مغرب کے وقت بی بی آمنہ نے گھر کے مردوں کو کہا کہ بھئی قافلہ آ گیا تو سارے آگے تو حضرت عبداللہ کیوں نہیں آئے؟ جب پتہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ جی حضرت عبداللہ تو مدینہ رک گئے تھے، وہ آئے ہی نہیں ایسا۔ چنانچہ قریش خاندان کے کچھ لوگ مدینہ طیبہ گئے کہ ہم حضرت عبداللہ کو لے کے آتے ہیں، مگر اللہ کی شان دیکھیے کہ حضرت عبداللہ کچھ دن وہاں پر بیمار رہے اور بالآخر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب آپ بتائیے کہ بی بی آمنہ کے دل پر کتنا غم ہوا ہوگا کہ شادی کے چند مہینوں میں ہی اس کے خامد اس سے جدا ہو گئے۔ جو نوجوان لڑکی 17 سال کی عمر میں بیوہ ہو جائے اس پر کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے، کتنی اس کی تکلیف ہوتی ہے اس کے دل کو۔